کیسے وہ معراج کا واقعہ ہوا، کیسے براق آیا اور کیسے ٹائم ٹریول کا سارا وہ سلسلہ ہوا. کیونکہ جہاں قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم میں سے تم جیسا ہی رسول بنا کے بھیجا، تو انسان من حیث الانسان مرجر ہے اللہ اور رسول کا. اسرا لے گیا سیر کرانے اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی. سیر کیوں کرائی جاتی ہے؟ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ آدم کو ہونے والا سجدہ اور وہ عرش کی ساکھ کے اوپر جن کے نام لکھے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ معراج کا سفر کیا تو کچھ ایسے خفیہ راز یا خفیہ راستے نبی پاک کو دکھائے گئے. میں زمین کے راستوں کو جتنا جانتا ہوں اس سے کہیں زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. ہو سکتا ہے اسپیس راؤٹنگ کی بات کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے یہ جو ہے پورٹلز کی بات کر رہے ہوں. اسٹیفن ہاکنگز نے کہا تھا کہ کائنات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں تم سے زیادہ کوئی مضبوط مخلوق ہو اور وہ تمہیں کیپچر کر لے. اللہ تعالیٰ کے 11 سرور انبیاء کے جمع کرنے 23 2 + 3 5. انسان کے اندر 5 سینسری سسٹم اسی وجہ سے ہے. ابو جہل صرف ایک پرسنالٹی نہیں ہے، ابو جہل ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے. کون سے 2 بروج ایسے ہیں جو اب آ جاتے 2025 میں بڑے کامیاب ہوں گے؟ اس وقت ایئر اور واٹر کے ایلیمنٹ دونوں عروج میں ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سر سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. I'm really honored sir. آپ کی اکثر پوڈ کاسٹ ہم دیکھتے ہیں اور بڑا لطف اندوز ہوتے ہیں، اور آپ کی جو انفارمیشن اور خدا تعالیٰ نے جو آپ کی زبان میں ایک تاثیر رکھی ہے وہ بہت ہی کمال ہے سر. یہ سر اس کی عطا ہے اور کچھ نہیں جی. میں اس بات کا فرم بلیور ہوں ایمان کی حد تک کہ میرے پاس اپنا کخ بھی نہیں ہے. بالکل سر، اگر کرم ہوتا ہے تو سب کچھ آتا ہے سر. کرم کے بغیر کیونکہ جو ہے نا یہ جو علم ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا نا مدینہ العلم وعلی بابھا، تو یہ جو علم ہے یہ بیسیکلی عطا ہی کا دوسرا نام ہے. ایکوائرڈ نالج کبھی بھی عطا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا. اور میرے پاس تو شاید کچھ نہیں ہے. میری زندگی کا موٹو سمجھ لیں جو پلیٹو نے کہا تھا، ایز مچ ایز آئی نو دیٹ آئی نو نتھنگ. نہیں سر، اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے سر، ایک تو ہوتا ہے کہ جب آپ سچے دل سے سچے نیت سے خدا کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی تاثیر ڈال دیتا ہے، خود ہی کرم کر دیتا ہے. کوئی شک نہیں. اور لوگ آپ کو یقین مانے سر ریچ آؤٹ کرنے کے لیے ترستے ہیں. میں نے جن کو بھی بتایا کہ میں سید صاحب کا کرنے جا رہا ہوں انٹرویو، تو انہوں نے کہا یار بہت سارے مسائل لکھ کے دے دیے کہ یہ لازمی پوچھ لیجیے. میری بات بالکل ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی بالکل جینوئن بھی ہے کہ بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہیں ہو پاتا. بالکل ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ میں سارے کام کر سکیں. بالکل صحیح. میرے آفس کے لوگوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ بھی اگر کچھ سیشنز کر سکتا ہوں تو 3 سے 4 سیشنز، اس سے زیادہ میں کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا سر. تو جب میں اس کو کر ہی نہیں سکتا ہیومنلی، تو پھر میں اگر اس کو جو ہے وہ زیادہ کرنے کی کوشش کروں گا تو میں گلے سے اتاروں گا. میں اپنے کام سے دیانتداری نہیں کر رہا ہوں. تو میری دیانتداری مجھے یہ کہتی ہے کہ جب میں کام دیانتداری سے کر سکتا ہوں تو کروں گا، نہیں کر سکتا تو نہیں کروں گا. ساروں کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے. اللہ کی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. آپ کی ایک پوڈ کاسٹ دیکھی تھی میں نے، آپ نے بڑی خوبصورتی سے سر وہ ایک شب معراج کا ایک نقشہ کھینچا تھا اور آپ نے اس میں ہر انفارمیشن ایک سننے والے کو دی کہ کیسے وہ معراج کا واقعہ ہوا، کیسے براق آیا اور کیسے ٹائم ٹریول کا سارا وہ سلسلہ ہوا. میں آپ سے کچھ ایسا جاننا چاہوں گا جو آپ اس میں غیر دانستہ طور پر نہ بتا سکے ہوں. شب معراج کے بارے میں تو ہمیں علم ہے، اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. بے شک ہے. تو اس کام کے پیچھے خدا کی کیا حکمت تھی؟ دیکھیں، اللہ کی حکمت انسان تو نہیں جان سکتا. انسانی دماغ کے انسان کا دماغ بھی وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہاں ہم کچھ چیزوں کو اپنی عقل سمجھ اپنے وجدان کے مطابق سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. بالکل. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا. کوئی ہے جو سوچے سمجھے، تو سوچنے سمجھنے کا کام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے سے اللہ نے انسان کو دیا. بالکل. اب
پہلے انسان کی بات کر لیں، پھر میں معراج کی طرف آتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اس کی بیسک جو ہے مقصد کیا تھا اور کیا چیز تھی. انسان جو ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے، میجر تو یہی ہے. ٹھیک ہے. اور انسان کے بارے میں قرآن پاک روح کے بارے میں کہتا ہے فنفخت فیہ روحی، کہ جب ہم نے اس میں اپنی روح ڈال دی تو فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا. ٹھیک ہے. روح اللہ کے امر کا نام ہے. اور ایک اور جگہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، اور ایک حدیث قدسی کے لفظ ہیں کہ اللہ نے آدم کو شباہت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بنایا. تو شباہت جی ذرا ایکسپلین کریں گے تھوڑا سا. شباہت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے ظاہری وجود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، ویسے آدم بنائے گئے اور ویسے ہی آدمی بنائے گئے. کیونکہ جہاں قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم میں سے تم جیسا ہی رسول بنا کے بھیجا، یعنی وہ آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ اگر زمین پہ فرشتے آسانی سے چل پھر رہے ہوتے تو پھر ہم ان میں سے کوئی جو ہے وہ نبی بنا کے بھیجتے، لیکن ہم نے تم میں سے تم جیسا ہی رسول بنا کے بھیجا. ٹھیک ہے. تو سرور انبیاء، حالانکہ وہ ہمارے جیسے ہو، ہماری اوقات کیا ہے، وہ مالک ہے، وہ ایسنس ہے. یعنی وہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. سر ہم تو ان کی جوتی کے خاک کے برابر ہیں. ایسے ہی ہے سر، وہ ان کے لیے سارے کائنات بنائیں گے، کائنات کے مالکوں میں سے. اب یہ جو ایک اور چیز کو میں تھوڑا سا نا اس کو تمہید ذرا زیادہ لمبی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ذرا سمجھا سکوں کہ بات کس طرف جا رہی ہے. جی بالکل. رسالت مآب کا ایسنس انسان کے اندر موجود ہے. وہ اس وجہ سے کہ اللہ کہتا ہے لا الہ الا ما خلقت الافلاق، کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات میں کسی اور چیز کو میں نہ بناتا. سبحان بالکل. ٹھیک ہے. تو ہر کائنات کی چیز کی پیٹنٹ شپ کے پیچھے خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اب انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک روح ہے، وہ ایسنس ہے اللہ کا، ایک جسم ہے، وہ شباہت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. تو انسان من حیث الانسان مرجر ہے اللہ اور رسول کا. تو یہ عام سی چیز نہیں ہے کہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ایک اشرف المخلوقات ہے، اس کو سب نے سجدہ کیا اور یہ سارا کچھ کیا. تو یہ بلا وجہ نہیں کیا، یہ اللہ اور رسول کے مرجر کا. یہی جو ہے تعارف اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا جب فرشتوں نے کہا کہ یہ تو دنگا کرے گا، یہ تو خون ریزی کرے گا، تو اللہ نے کہا تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. تو وہ جو معراج ہے جو سرور انبیاء کی ہے، اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں، کروڑوں ڈائمینشنز ہیں، ہم اس کے اوپر بات بھی نہیں کر سکتے. لیکن ایک خدا تعالیٰ نے وہ معجزہ جو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس کے پیچھے خدائی حکمت تو ہم نہیں جان سکتے، مگر اپنی سوچ کے مطابق ہم سرچ کر سکتے ہیں. جی میں اسی کی بات کروں، اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے وہ معراج کرائی ہے نا تو اس کا ایک جواب علامہ محمد اقبال نے دیا ہے. سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، مقام بشریت کی زد میں ہے گردوں. مقام بشریت کی زد میں ہے گردوں، یعنی یہ تو کچھ بھی نہیں. وہ اس کی ڈائمینشنز کو سمجھیں کہ معراج ہے کیا. بالکل ٹھیک ہے. میں لفظی ترجمہ کر لیتا ہوں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ اتنی ہی آیت کا ترجمہ، یہ پوری معراج کو بیان کرتا ہے، باقی اور بھی ہے لیکن یہاں سے اسرا کا ترجمہ جو ہے نا وہ بہت سارے ہیں، لیکن اس کا ایک ترجمہ ہے سیر کرانا. کل سیروا فی الارض، زمین پہ نکلو سیر کرو، دیکھو، مسخر کرو. آئی تھنک سیر کرنا، دیکھنا، جاننا. جی سر. ٹھیک ہے. اسرا لے گیا سیر کرانے اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی. سیر کیوں کرائی جاتی ہے؟ جب کہیں آپ کسی سے محبت کریں، وہ کہیں لو فیل کرے، کوئی ڈاؤن فیل کرے، تو اس کو کہتے ہیں اچھا یار چلو آج کہیں باہر چلتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، چلو تمہیں چیزیں دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کی محبت جتانے کا انداز تھا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین سے، کہ اللہ نے کائنات جب اب اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ آدم کو ہونے والا سجدہ
اور وہ عرش کی ساکھ کے اوپر جن کے نام لکھے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ جن کے بارے میں اللہ نے شیطان کو کہا تھا ہم کنتا من العالین، اور تو ان بڑے لوگوں میں سے، تیری اوقات حیثیت کیا، بابستکبرا، تو غرور کر رہا ہے، تو ان میں سے، آلین میں سے. تو یہ آلین تھے نا جن کے نام کی، صرف جن کے نام کی برکت سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے. بالکل. تو وہ آلین میں، اور آلین کا تعارف خود سرور انبیاء نے کروایا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں تھے. نبی تو امت کے بغیر ہوتا بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ امت کے تھے موجود، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کونین کے، ان کے گھر کے، ان کے ارد گرد کے کچھ لوگ تو تھے وہاں پر. ان میں سے کون مطلب کوئی بھی ہو سکتا ہے جی. وہ بلے شاہ نے کہا تھا کہ ابیل کابیل آدم دے جائے تے آدم کس دا جایا، اور بلا ہے نا تم یہ گیا دادا گود کھڑایا. جو سخی سلطان بہو نے کہا تھا کن فیکون تے کل دی گل ہے، اگے دی پریت لگائی. یہ اور کھیل ہے، اس کے اوپر باہر نکل جائیں گے تو پھر لوگوں کو چونکہ سمجھ نہیں آتی تو ہم اس ڈائمینشن کو، مطلب آج کل سر پورٹلز پہ بڑی بات ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جتنے بھی نئے پوڈ کاسٹ میں کوئی مذہبی اسکالر آتے ہیں تو سب سے پہلے ان سے پورٹل کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. تو میں آپ سے اس بات ضرور پوچھوں گا ضرور کہ پورٹلز ہوتے کیا ہیں، مگر میں ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ معراج کا سفر کیا تو کچھ ایسے خفیہ راز یا خفیہ راستے نبی پاک کو دکھائے گئے؟ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ ذوالقرنین کے بارے میں قرآن پاک میں نبی کا دعویٰ نہیں کرتا. دو نبی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ عبد صالح ہیں، وہ ایک نیک آدمی ہے جو اللہ کے، اور اللہ نے آسمان کے 7 راستوں میں سے 3 راستے ان کو عطا کیے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، 7 کریٹیوٹی کا تھا کائنات میں، 7 دروازے جو 7 بطون قرآن پاک ہیں، 7 جنتیں ہیں، خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس. 7 دوز کے، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان. کہ اللہ نے 7 زمینیں بنائی، 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں انہی کے جیسی، کہ جس کے اوپر اس کا فضل پہم نازل ہوتا رہتا ہے. 24 گھنٹے اس کا فضل وہاں نازل ہوتا رہتا ہے. تو یہ جو 7 کا عدد ہے، یہ 7 کریٹیوٹی کا، 7 آسمان کے وہ دروازے ہیں تو 7 پورٹلز ہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر مولا کائنات کا امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سلونی، جو سلونی کے ممبر پہ آپ نے خطبہ دیا تھا، سلونی سلونی انتفتدونی، جی جی، کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، میں زمین کے راستوں کو جتنا جانتا ہوں اس سے کہیں زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. ہو سکتا ہے اسپیس راؤٹنگ کی بات کر رہے ہو سکتا ہے یہ جو ہے پورٹلز کی بات کر رہے ہوں. نہج البلاغہ میں ایک خطبے میں ایک چھوٹا سا ایک جملہ ہے جس کو لوگ بالکل آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں، اس کے اوپر ریسرچ نہیں کرتے. وہ جملہ جو ہے نا وہ میں کئی سال سے میرے دماغ میں پھنسا ہوا ہے، اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں، تھوڑا بہت کوشش کرتا ہوں جاننے کی. تو وہ مولا کائنات نے کہا ہے کہ آسمان سے آنے والی تصویروں کو تم اپنے گھر میں دیکھو گے اور اس کے لیے تم اپنے گھر میں ایک چیز لگاؤ گے، یقال لہو اینٹنا، تم اس کو اینٹینا کہو گے. اب اینٹینا سیٹلائٹ ہو، اب اینٹینا چھوٹا ہو، اس فون کے اندر بھی تو ایک اینٹینا ہے جو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے. تو وہ جو سگنل کیچنگ ڈیوائس ہے یقال لہو اینٹنا، 1400 سال پہلے جو بندہ اینٹینا کا کانسیپٹ دے رہے ہیں تو کیا ہوگا. اور اسی لیے دیکھیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی جو ہے وہ کمپریہنسو ذات ہے. اگر وہ تعارف کرا رہے ہیں کہ انا مدینہ العلم وعلی بابوہا، تو مولا کائنات ہوں گے کون جن کا تعارف خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرا رہے ہیں. تو اسی بات سے اگر میں جاننا چاہوں سر، یہ جو ایلینز کی کانسیپٹ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یو ایس اے میں، امریکہ میں بہت زیادہ اسپیس شپس دیکھے گئے، کچھ ایسے راز ان کو پتہ چلے کہ جو ایلین سے منسلک ہیں. تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ ایسی کوئی اسٹیفن ہاکنگز کو پڑھیں آپ کو سب پتہ لگ جائے گا. اسٹیفن ہاکنگز جو ہے نا وہ بہت شاندار آدمی جی، اور اس دور کا سب سے بڑا برین ہے وہ. اسٹیفن ہاکنگز نے کہا تھا کہ کائنات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں تم سے زیادہ کوئی مضبوط مخلوق ہو اور وہ تمہیں کیپچر کر لے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر پڑھیے گا. نکولا ٹیسلا نے کیا تھا. اور یہ جو ایک دفعہ میں نے کہیں بات کی تھی بک آف اینوک کے ضمن میں، یہ جو ٹیبلٹس تھیں نا، پرانی سمیرین ٹیبلٹس، سمیرابین ٹیبلٹس،
ان کے اوپر بہت سارے راز ہیں. ٹھیک ہے. اور انہی ٹیبلٹس کے لیے ہی مختلف علاقوں میں جنگیں کی جاتی ہیں. انہی ٹیبلٹس کون سی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ سر آپ سمجھ لیں کہ یہ جو کتابیں مختلف ادوار میں آئیں، کسی وقت کاغذ پہ، کسی وقت کھال پہ، کسی وقت پتھروں کے اوپر لکھی جاتی بالکل ایسی. تو وہ جو پتھروں کے اوپر چیزیں لکھی جاتی تھیں ان کو ٹیبلٹس کہا جاتا ہے. ان میں انفارمیشن ہوتی ہے. انہی ٹیبلٹس کے پیچھے تو ہیں کہ کہیں سے کوئی پورٹلز مل جائیں تو ہم وہاں سے گزر جائیں. لیکن اللہ قرآن پاک میں پھر اللہ بھی تو اللہ ہے نا، کائنات کا مالک ہے. وہ کہتا ہے کہ تم لوگ نہیں گزر سکتے ان لیئر سے جب تک کہ خود سلطان تمہاری مدد نہ کرے. تو سلطان کے بارے میں خود قرآن پاک میں کہتا ہے سلطان النصیرہ، کہ مدد کرنے والا سلطان تو خود ہے. تو سلطان نصیر کے بغیر آپ کیسے اس سے باہر جا سکتے؟ تو آپ مانتے ہیں کہ ایلینز ایگزسٹ کرتے ہیں؟ ایسی کوئی مخلوق ہے بالکل ہے جو ہم سے بہت زیادہ ذہین ہے اور بہت زیادہ آگے ہے؟ سر ہمارے ساتھ یہاں رہتے رہے ہیں ہم لوگ. تو مطلب آپ ہومو سیپینس کی بات کرتے ہیں تو ہومو جو ہے وہ آپ کے ہومو جو ہے وہ سارے مختلف 10 تو انسانوں کی سپیشیز گزر گئی. جی بالکل. ٹھیک ہے. اور مجھے پورا نام نہیں ان کے یاد، لیکن یہ ہے کہ وہ جہاں سے شروع ہوا تھا وہ 10 سپیشیز کے انسان آپ کے پاس موجود ہے. تو ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو اس میں ہے نا. وہ صرف انسانوں کی ریسز نہیں ہیں، وہ انٹائرلی ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں. سر اس پہ کہتے ہیں کہ مختلف سائنسدانوں کو اسلامک اسکالرس کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے مذہب میں یہ ایلینز کا کیا تصور دیا گیا ہے. تو وہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 زمین اور 7 آسمان بنائے اور ان میں میرا فضل نازل ہوتا ہے، ہمیشہ پہم نازل ہوتا ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز، محی الدین ابن عربی، ہم لوگ جو ہے نا اس کو بہت زیادہ نہیں پڑھتے. ایک تو ان کی کتابیں مشکل اسلوب میں، تو ہمیں ان کی ایک ہی کتاب فتوحات مکیہ کا پتہ ہے، باقی کتابیں ہم نے پڑھی نہیں. حالانکہ 300 سے زیادہ 326 کے قریب کتابیں ہیں جو محی الدین ابن عربی میں لکھی ہیں. اور اسٹرالوجی کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی کتاب جسے ٹیکسٹ بک، نو سر لال کتاب کی تو اوقات ایسی ہے، وہ ویدک کی ہے. محی الدین ابن عربی کی ایک کتاب ہے مواقع النجوم، جس میں انہوں نے سینکڑوں سال پہلے کانسٹنٹ اور ویریئنٹ پلانٹس کا ذکر کیا جو کہ آج ہم ڈھونڈ رہے ہیں. کانسٹنٹ پلانٹس اینڈ ویریئنٹ پلانٹس، کہ کون سے جو ہے وہ حرکت کر رہے ہیں اور کون سے نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ محی الدین ابن عربی عام سے آدمی نہیں ہے. محی الدین ابن عربی کی ایک کتاب ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ما فوق الفطرت تھے یا کچھ لوگ ان کی گستاخی بھی کرتے ہیں. میں تو بڑا ڈرتا ہوں جی. لیکن محی الدین ابن عربی کی کتاب ہے کہ میں ایک پلانٹ پہ گیا، ٹھیک ہے، اور اس کا رنگ جو ہے وہ سرخی مائل تھا. اور میں یہ جو جملے لکھ رہا ہوں ان کے جملوں کے ساتھ لکھا ہوں کہ میں یہ جو جملے لکھ رہا ہوں اس کا اس دور سے جو اس کتاب میں لکھ رہا ہوں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آنے والے بہت دیر کے بعد کے لوگ اس کے راز کو جان لیں گے، کیونکہ میں اس سیارے کے اوپر ایک ایسی نشانی چھوڑ کے آیا ہوں جو آنے والے لوگوں کو سمجھ آ جائے. مارس کی بہت ساری تصویروں میں سے ایک تصویر ایسی ہے، سرخ رنگ کا پلانٹ ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایک پہاڑ کے اوپر پتھروں سے بہت بڑا کر کے السلام علیکم لکھا ہوا ہے عربی حروف ترجیح میں. سر آپ کے پاس ویڈیوز ہیں، گوگل پہ سرچ کر لیں. اب محی الدین ابن عربی کو لوگ کہتے ہیں تو اس نے جو آج سے سینکڑوں سال پہلے یہ بات کہی تھی. اگر یہ اس طرح ہوتا تو سوشل میڈیا پہ اس چیز کا بڑا سر ہے نا، یہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے السلام علیکم جی. اس کے اوپر جو ریسرچ ہو رہی ہے، جو ناسا کے پاس تصویریں ہیں سر، وہ ٹیلیسکوپ جو ہیں وہ کسی مسلمانوں نے تو نہیں، اس نے کوئی کیمرے کے اوپر السلام علیکم لکھ کے تو اس کی فوٹو نہیں نا کھینچی. نہیں بالکل ہو سکتا ہے، مگر میں جاننا چاہتا ہوں میرے علم میں نہیں ہے، میں نے یہ دیکھی نہیں چیزیں. یہ سر گوگل کے اوپر جائیے، ریسرچ کیجیے، محی الدین ابن عربی پہ ریسرچ کیجیے، آپ کو اس کو مل جائے گا، کیونکہ یہ اس کا ریفرنس مل رہا ہے اور دنیا میں اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. اب ایک اور چیز، جی سر، فاسلز آف دا کمپیوٹر چپس کا ایک کانسیپٹ ہے. فاسلز آف دا کمپیوٹر چپس، یہ جو ٹیبلٹس ہیں اس کے اوپر آپ کو بہت سارے اسپیس کرافٹس موو کرتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں. کیسے؟ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ اسپیس کرافٹس کا تعلق کیا ہے؟ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ گوگل جو ہے اس کے اوپر جائیے، فاسلز آف کمپیوٹر چپس لکھیے تو 10,000 10,500 سال پہلے آپ کو ملے ہیں جن کے بارے میں یہ گمان کیا جا رہا ہے، حقیقت نہیں لیکن گمان کیا جا رہا ہے کہ دیز آر فاسلز آف کمپیوٹر چپس. لیپ ٹاپس ہیں،
وہ 10,500 سال پہلے لیپ ٹاپس کون چلا رہا تھا؟ تو انسانیت عروج پہ جاتی ہے، زوال پہ آتی ہے، پھر دوبارہ بنتی ہے. کچھ ایسا ہوا کہ وہ قوم کو ختم کر دیا گیا اور دوبارہ نہیں؟ یہ کہانی آپ نے سنی ہوگی آپ کے بچپن میں، میں اس کا چلیں تھوڑا سا سائنٹیفک ورژن سناتا ہوں. آپ نے سنی ہوگی کہ کچھ لوگ تھے جو اللہ کی مشیت میں جو ہے وہ انٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کیا کرتے ہیں، مشیت الہی میں دخل اندازی. وہ نیچے آیا، بچہ موجود تھا، اس نے اسے کہا کہ بتا جبرائیل کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ آسمانوں میں تو نہیں ہے، زمین میں بھی نہیں ہے، یا تو ہے یا میں ہوں. ٹھیک ہے، یہ کہانی آپ نے بھی سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، یہ بہت سارے لوگوں نے سنی. اب اس کا ایک اور ورژن فاسلز آف کمپیوٹر چپس کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ جو کہانی ہے اس میں یہ ہے کہ جب اللہ نے جو ہے وہ حکم دیا، جبرائیل واپس گیا، اس نے مالک یہ تو مشیت میں دخل دیتے ہیں. تو اللہ نے پانیوں کو حکم دیا کہ ان کو غرق کرو. انہوں نے شیشے اور لوہے کی بڑی بڑی گیندیں بنا لی، وہ پانی آیا تو وہ تیرنے لگے. پھر پہاڑوں کو حکم دیا کہ ان کو جو ہے وہ غرق کرو. پھر پتھر برسے اور وہ ٹوٹی گیندیں اور وہ جو ہے وہ غرق ہوئے. اب اس کہانی کو، یہ پوری کہانی جو ہم نے سنی ہوئی ہے اپنے بچپن میں، اس کا ایک اور ورژن میں اس لیے روک کے اس کو بیان کروں کہ سمجھ آئے. جب وہ لوگ مشیت الہی میں دخل دیتے تھے تو کس سے دخل دیتے تھے؟ دے ور کیپیبل ٹو جنریٹ دی وائس ڈیکوڈنگ. مشیت الہی ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے ووکل کوڈ ایک خاص قسم کی انرجی کو جنریٹ کر رہے ہیں جو کائنات کی لائبریریوں میں کہیں محفوظ ہو رہی ہے. ایز این وائلڈ تھاٹ، ایک مفروضے کے طور پہ اس کو صرف سوچیے کہ کسی نبی نے کسی وقت میں اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ کہا کہ مالک ان کو جو ہے وہ تباہ کر دیں. آج بھی وہی آواز، وہی لہجہ، وہی فریکوینسی، وہی ایز اٹ از ریپیٹ ہو، نیچر اسی طرح ریئیکٹ کرے گی جیسے اس وقت اس نے کیا تھا. ٹھیک ہے، کسی وقت کسی نبی نے اللہ سے یہ دعا کی کہ مالک آسمان سے کھانا بھیج. آج بھی وہی فریکوینسی، وہی سارا کچھ اگر وہ ریپیٹ چلے تو وہی اثر ہوگا. وائس ڈیکوڈنگ یہ کرتی ہے. وہ لوگ جو تھے، میں تھوڑی سی بات کمپلیٹ کر لوں پھر آپ کو بتا دوں. وہ لوگ جو تھے وہ وائس ڈیکوڈنگ کے اوپر قادر تھے. وہ فریکوینسیز میچ کرتے تھے وائس کی. وہ بچہ جب جبرائیل آیا تو ہی واز ورکنگ آن ہز کمپیوٹر، آن ہز لیپ ٹاپ. جبرائیل نے آ کے کہا کہ مجھے بتا جبرائیل کہاں ہے. اس نے فوراً وائس ڈیکوڈنگ کے سافٹ ویئر کو آن کیا، اس نے وائس کو میچ کیا. اس کا یہ دنیا کی آواز تو نہیں ہے، تو دنیا اگر نہیں ہے. پھر اس نے جو اسکائز کی، ہیونس کی جو کچھ آوازیں تھیں اس نے اس کو میچ کیا. اس کا یہ وہ بھی نہیں ہے. اب جبرائیل یا تو ہے یا میں. ٹھیک ہے، پہلی دفعہ سر یہ انفارمیشن اس طریقے سے ہمارے تک پہنچی. اب جبرائیل تو ہے یا میں ہوں. اچھا، اب 10,500 سال پہلے کالڈا، قدیم یونان میں، گریک کے ایک بہت قدیم علاقے میں، ایک مائنز کے بہت نیچے کھدائی کے دوران ایک شہر ملا. اس شہر میں جو سب سے پہلی چیز ملی وہ یہ تھی کہ شیشے اور لوہے کی بہت بڑی بڑی گیندیں ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ٹوٹی ہوئی گیندیں، ان کے اندر سے کچھ چیزیں ایسی ملی ہیں جس کے بارے میں سائنس اس وقت مکمل نہیں، لیکن کیونکہ سائنس اپنی تھیوریز کو منواتے ہوئے سینکڑوں سال لگ گئے، اپنی تھیوری سے ہٹ بھی جاتے ہیں کافی دفعہ. تو یہ جو ہے وہ سائنس کو اس بات کو منواتے تو اس میں ایک بات کے اوپر گمان کیا جا رہا ہے کہ دیز آر دا فاسلز آف کمپیوٹر چپس. ٹھیک ہے، تو تہذیبیں بنتی رہی ہیں، بنتی رہیں گی، ختم ہوتی. اللہ خود کہتا ہے کہ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ کسی اور کو لا بٹھائے؟ بالکل، یہ اس کے لیے بہت آسان ہے. یہ کائنات کے مالک کی کھیل ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے. وہ جو کرتا ہے وہ کارساز ہے، وہ کل کارساز ہے. وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کرے. ہم اس کے بنائے ہوئے انرجی پیٹرنز کو پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں رائے دیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی، دنیا میں جو بھی لوگ ہیں
میرے سمیت. میں تو خیر سب سے کم جو ہے وہ میں بلکہ آنا چاہ رہا تھا اس بات پہ کہ سر ایسٹرالوجی کی کچھ ایسی حقیقت آپ ہمیں بتائیں. ایسٹرالوجی کی بات میں بعد میں کرتا ہوں, لیکن میں تھوڑا سا بات کروں کہ کسی بھی نالج کی, سائنٹیفک کچھ بھی نالج ہے, اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا نا مدینہ تو یہ ایک سمندر ہے. کسی کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس سمندر کے مکمل ہونے کا دعویٰ کرے کہ میرے پاس صرف رسالت ماب یا مولا کائنات, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ کے رسول نے سرور انبیاء نے تعارف ان کا کروایا. اور جو ہمارے یہاں جو عموماً ہے اس میں پھر جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آتا ہے یا ہمیں آتا ہے یا ہم نے پڑھ لیا, تو جو میں نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ پلیٹو سیٹ کا ایز مچ ایز آئی نو دیٹ آئی نو نتھنگ, یعنی جب انسان کی نوئنگ بڑھتی ہے تو ناٹ نوئنگ بھی تو ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہے, پھر اس کو یہ بھی تو شدت سے احساس ہوتا ہے. میرے خیال میں کم ہو رہی ہوتی ہے نوئنگ کے ساتھ ناٹ, کیونکہ نہیں سر یہ ریسیپروکل نہیں ہے, یہ پیرلل ہے. یہ پیرلل ہے. آپ نوئنگ بڑھ رہی ہے تو آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اچھا اب یہ بھی نہیں آتا, اوہو یہ ایک ایوینیو رہ گیا, یہ والا ایوینیو نہیں, آپ جانتے چلے جا رہے ہیں اور آگے سے ایوینیوز کھلتے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو سورہ انشقاق میں جو اللہ نے ذکر کیا ہے نا کہ یہ 1 سے 4, 4 سے 8 ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ پھیلتے, یہ نالج بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. ایک ایسا سمندر ہے جو کبھی اس کی تسخیر نہیں ہو سکتی, یہ ہوگی بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور اسی سمندر میں سے کسی کے پاس کوئی ایک آدھ ڈراپ ہو سکتا ہے, کوئی بہت بڑا ہو تو کوئی ایک آدھ بکٹ ہو سکتی ہے, باقی کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل. ٹھیک ہے. تو جس وقت ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں آتا ہے یا ہم نے کیا ہے تو کچھ نہیں رہتا. اب آ جاتے ہیں ایسٹرالوجی کی طرف. تو یہ جو دنیا کے بہت سارے ایوینیوز ہیں, سائنٹیفک ہوں ٹیکنیکل ہوں, یہ سارے ایوینیوز اللہ نے انسان کے لیے بنائے. بالکل. ٹھیک ہے. اور کوئی رائٹر ہو اس کو اپنی جس طرح شاہکار نظم سے, اپنی شاہکار غزل سے, اپنی شاہکار کتاب سے پیار ہوتا ہے نا, اسی طرح اللہ کی سب سے شاہکار کتاب کا, سب سے شاہکار تخلیق کا نام انسان ہے. بالکل. اور جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ, کہ ہم نے آدم کو زمین میں خلیفہ بنانا ہے, تو انسان کے لیے جو جو چیزیں ضروری تھیں وہ اس نے زمین پہ اتار دی. اب ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا انسان کے ذمہ ہے. خدا نے تو یہ علم ہر طرف پھیلا دیا. ٹھیک ہے. آپ نے ڈھونڈنا ہے اسے کسی طرح. پوری کائنات میں اس وقت جتنی ہم کہتے ہیں فلاں انوینشن آج تک ہوئی کوئی نہیں. بالکل. دیز آر آل ڈسکوریز. ٹھیک ہے. دیکھیں کوئی بھی انوینشن تو کوئی ایسی ہو نا چیز جو سر کریٹر وہ ایک ہے, وہ اسی نے بنایا ہے اور کوئی بنا نہیں سکتا. ہم اس کی بنائے ہوئے سسٹم کو ڈسکور کر رہے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اس میں تو دو رائے ہیں. وہ خود کار ساز ہے, وہ کرے یا نہ کرے. ہم اس کو اپنے مطابق چونکہ جب چیک کرتے ہیں تو ہمیں ڈائمینشن کھلتے ہیں. یعنی آج گیمز کا دور ہے تو گیمز کے اندر بہت سارے ایوینیوز ہوتے ہیں کہ جی فلاں گیم کی فلاں ایوینیو اتنے سکور کے بعد, اتنی چیزوں کے بعد کھلے گا. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ دنیا کے ایوینیوز بھی ہیں. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں تو آپ کا ناٹ نوئنگ کا دائرہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ بھی نہیں آتا, یہ بھی نہیں آتا, یہ بھی نہیں آتا. تو وہ بالکل ریسیپروکل بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم جس علم کی بات کر رہے ہیں اس کی حد کوئی نہیں. بالکل. علم کی تو حد ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. علم کی کیا حد ہے. ٹھیک ہے. وہ علم کی حد کا نام مدینہ تو ہے. بالکل. وہ وہی ایک چیز ہے. اب آ جاتے ہیں جی یہ جو اللہ نے بنایا ہے سسٹم. جی. ہم روز سورج کو دیکھتے ہیں, چاند کو دیکھتے ہیں, ستاروں کو دیکھتے ہیں, تو کیا یہ صرف دیکھنے کے لیے بنایا ہے؟ کوئی نہ کوئی حکمت ہے اس میں. اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ جو ہے یہ سورج چاند کا نظام بنایا, یہ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہیں اور ان سے تمہیں فائدہ ہے. سورہ نجم کی ایک آیت ہے کہ ستارے کی قسم, اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. اللہ جس چیز کو بڑا کہہ رہا ہے وہ کتنا کہ بڑا ہوگا. اب آ جاتے ہیں ڈائریکٹلی کہ یہ ایسٹرالوجی ہے کیا اور اس کا ایونیو کیا ہے. بیکاز سوری ٹو کٹ یو, میں نے کافی ایسٹرالوجرس کو سنا
اور بیکاز میں اس فیلڈ کو ذرا بڑی قریب سے دیکھتا ہوں اور جاننے کی کوشش کرتا ہوں، بیکاز یہ سائنس ہے، یہ نالج ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ یہ نالج اس تک پہنچے. تو کچھ ایسٹرولوجرز کی بات مجھے اس حد تک بہتر نہیں لگتی کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کل آپ کے ساتھ واقعی یہی ہونا ہے، اور اپنی بات پہ وہ پھر ڈٹ جاتے ہیں کہ یہی ہونا ہے. میں ان سے ذرا کانٹرڈکٹ کرتا میں وہی عرض کروں. دیکھیں، بحیثیت انسان میری اوقات حیثیت کیا ہے کہ میں دعویٰ کروں. سبحان اللہ، بالکل. بحیثیت انسان، بحیثیت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے کے میری اوقات حیثیت کیا ہے کہ میں اس کے اوپر گفتگو کروں. بالکل. لیکن یہ ایک سائنس ہے، پیورلی سائنس ہے. سائنس کے اوپر عمل کرنا واجب نہیں ہوتا. فرض بھی نہیں. تو ٹھیک ہے نا جی، دین کے اوپر عمل کرنا جو احکام ہیں ان کے اوپر ماننا وہ واجب ہے، باقی نہیں ہے. باقی ایونیوز آپ کے، یعنی آپ کو ایک سفر کرنے کے لیے کوئی سواری چاہیے، آپ مہران لے لیں یا مرسڈیز لے لیں، اٹ آل اپ ٹو یو. آپ اس کو کیسے کرنا چاہتے ہیں، آپ ہیلی کاپٹر سے سفر کرنا چاہتے ہیں، اٹس آل اپ ٹو یو. آپ کے ریسورسز، آپ کے ویژن، آپ کی چیزوں کے مطابق آپ کی جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی جس طرح آپ بڑھتے جائیں گے آپ کے لیے ایونیوز کھلتے جائیں گے. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر ہم نے اس کتاب میں نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے دنیا کے جتنے بھی ایونیوز ہیں ان سب کا ذکر ہونا چاہیے. آپ بات چاہتے ہیں کہ اس علم کے بارے میں 2 بڑی آیتیں ہیں، 2 بڑی مستند ترین لا ریب فی کتاب کے اندر آیتیں ہیں. ایک سورہ جن آخری آیت، وَأَحْصَى کُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا وَأَحْصَى وی سراؤنڈڈ کُلَّ شَيْءٍ ایوری تھنگ عددا ود ان دا نومیرک. اب اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو گن کر شمار کر لیا. تو میں ذرا تھوڑا سا سائنس کا آدمی ہوں، میں کسی اور طرح دیکھتا ہوں. جس اللہ نے کن کہہ کے اتنا بڑا سسٹم کے اندر سسٹم، لاکھوں کروڑوں سسٹم بنا دیے، اتنا کمپلیکس نظام کن کہہ کے، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تو پھر اس کو اس نظام کو بنانے کے بعد گننے اور شمار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے قرآن پاک میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 7 بطون ہیں، اس کے لفظوں کے کئی مطلب ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک اور مطلب ایسا ہو کہ ہم نے اس کے جو انرجیز ہیں اس کو ایک خاص اسپیکٹرم کے اندر رکھ دیا ہے، اور وہ الفا نومیرکس ہے. یہاں بھی میں تھوڑی سی بات لمبی کروں گا لیکن مجھے ذرا موقع دیجیے گا. الفا نومیرکس کی بات کر لیں پہلے، پھر میں آتا ہوں کہ یہ ایسٹرولوجی ہوتی کیا ہے اور اس کے اثر کیا ہے. پوری دنیا میں جتنی لینگویجز ہیں، جتنی سویلائزیشنز ہیں، جتنے لوگ ہیں، وہ کسی بھی جو ہے وہ سویلائزیشن سے تعلق رکھتے ہوں، کیسے بھی ہوں، وہ جو ہے ان کے فنیٹکس تو سیم ہوں گے. زبان کوئی بھی ہوگی، گرامر ڈفرینٹ ہوگی، ہر چیز ڈفرینٹ ہوگی. فنیٹکس تو ہمیشہ ساؤنڈس وڈ بی دا سیم، وائبریشن آف ساؤنڈس دی اب اس کی جو ہے نا یہ آواز، لہجے، ڈائلیکٹس، وہ مطلب ڈفرینٹ آوازیں، مطلب دیکھیں اے ہوگا، الف ہوگا، بی ہوگا، بے ہوگا، آگے پیچھے ہوں گے، کم زیادہ ہوں گے، لیکن ہوں گے وہی. مطلب پوری دنیا کی ہر زبان میں فنیٹکس وڈ بی دے سیم. کیوں؟ اللہ نے انسان کو بنایا ایک ہی اس کے اوپر. دوسرا جو ہے وہ پوری دنیا میں گنتی 1 سے 9 تک ہوگی. ٹھیک ہے، وہ کیسے 1 سے 9 تک؟ 1 سے 9 تک گنتی ہوگی، اس کے بعد 10 سے لے کے انفینیٹی تک وہی سسٹم ریپیٹ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، 0 کی پلیسنگ اس کی قیمت بڑھائے گی، لیکن اس کی 0 کے ساتھ اگر کوئی ڈیجٹ نہیں ہے تو 0 از 0، 0 از جسٹ 0. 0 اس طرف آ جائے گا تو 10 کر دے گا، اس طرف آ جائے گا تو 0 1 کر دے گا. ٹھیک ہے، یعنی اس کی چیزیں وہ بناتا جائے گا. لیکن اب سمجھیے کہ پوری گنتی اور الفا نومیرکس ہیں، یہ ساری انسانیت اس کے اندر بند ہے، اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. دوسری آیت جو بڑی نص ہے، سورہ بروج، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے. اللہ برج العرب کی قسم کھا رہا ہے، برج خلیفہ کی قسم کھا رہا ہے، برج دبئی کی قسم کھا رہا ہے، پیٹرونس ٹاور کی قسم کھا رہا ہے، وہ نیو یارک کا جو ٹوین ٹاور گرا تھا اس کی قسم کھا رہا ہے، یا ان ٹاورز کی قسم کھا رہا ہے یا ان بروج کی قسم کھا رہا ہے جو اس نے خود بنائے ہیں.
اچھا ایک اور چیز آپ کہہ رہی ہیں پائسز، سر یہ اللہ کا بنایا لیو، ہوا سسٹم ہے، یہ سارے یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، یہ اسٹار فارمیشنز اللہ نے بنائی، بے شک بے شک، یہ ہم نے نہیں بنائی، ہم نے ستاروں کو ادھر ادھر، ہماری اوقات حیثیت کیا ہے، ہم تو ابھی تک ٹھیک ہے، کہیں پہنچ ہی نہیں سکے. جس کو اللہ کائنات میں 2 عدد پوری کائنات کو رول کرتے ہیں، پوری کائنات اسی کے اندر بند ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتی. اللہ کا عدد ہے 66، 6 اور 6 12، اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدد ہے 92، 9 اور 2 11. کائنات پوری نہیں ایوینیوز میں بند ہے. قرآن پاک میں 2 آیتیں ہیں کہ ہم نے طے کر لیا کہ مہینے 12 ہوں گے، اور ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. آپ کے پاس قرآن پاک آتا ہے یہ 1400 1450 سال پہلے، جی بالکل، بظاہر جو ہے وہ اسی اتنے ہی ٹائم ہوا ہے نا. قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے طے کر لیا مہینے 12 ہیں، یا مہینوں کی تعداد تو 12 ہی ہے، اور آپ کے پاس 12,000 سال تقریباً کے کیلنڈرز موجود ہیں. کوئی ایک کیلنڈر میں مہینے 12 سے ڈیویٹ کیوں نہیں کیے؟ کون تھا جس نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے طے کر لیا کہ مہینے 12 ہوں گے؟ دیٹ واز اللہ، جس کا ایسنس ہے. دوسرا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے اوپر جو تاج ہے سر کے اوپر، لولا لما خلقت الافلاق، کہ یا رسول اللہ آپ کو نہ بناتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ بناتا، کچھ بھی نہ بناتا. تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر چیز، چاہے اچھی چاہے بری، مشکل آسان، ہر چیز میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسنس ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو کائنات میں کوئی بھی ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹو کچھ بھی ہوگا، اس کا فارمولہ گرو نانک دیو جی نے دیا ہے کہ اس کو اگر آپ تخلیق کے پیرامیٹر سے جمع تفریق کریں گے، یو ول گیٹ دی آنسر 92. یعنی فرض کیا کوکا کولا، وہ جو اینجل نمبر، نہیں سر، یہ کائنات کی تخلیق کا نمبر ہے، کریٹیوٹی کا نمبر ہے، وہ 92 ہی ہوگا. آپ کے نام کے اعداد اگر تخلیق کے پیرامیٹر سے نکالیں گے 92 ہوگا. میرے نام کے، اس شہر کے، اس گاڑی میں، آپ کی گاڑی کے، آپ کی گھڑی کے برانڈ کے، آپ کے مائک کے برانڈ کے، ایون شیطان کے اعداد کے بھی اسی طرح نکالیں گے تو 92 ہوگا. اللہ کا راز ہر ایک میں موجود ہے، اور اس راز کا جو ایگزیکیوٹر ہیں، یا جو ہے اس راز کی مین ایگزیکیوشن ہے، وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ اور رسول کا مرجر انسان ہے. اب ایک کو اور دیکھیے، جہاں پہ بھی اللہ اور رسول کا مرجر ہوگا وہاں 5 ضرور ہوگا. 12 سرور اللہ تعالیٰ کے، 11 سرور انبیاء کے، جمع کریں 23، 2 + 3 5. انسان کے اندر 5 سینسری سسٹم اسی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، آپ کے جو دھڑ کے گرد 2 ہاتھ، 2 ٹانگیں، ایک سر، 5 ایسے ہی نہیں ہے. اور دس از آلسو ناٹ دا کو انسیڈنس کہ قرآن پاک میں سورہ محمد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مقدس کی جو صورت ہے اس کا عدد 47 ہے، 7 4 11، 9 اور 2 11. دس از ناٹ دا کو انسیڈنس. سورہ فتح 48، 8 4 12، اللہ 6 اور 6 12. دس از ناٹ دا کو انسیڈنس. یہ قرآن پاک کی معجزہ ہے، یہ سگنیچر ہے اللہ کا. اب آ جاتے ہیں، میں وہیں پہ آ رہا تھا، جو ایسٹرالوجی کو آپ، میں اس کی یہ بات لمبی ہو گئی، لمبی اس لیے ہو گئی کہ میں یہ اگر یہ سمجھاتا نا تو پھر آپ کو لے جائے اس طرف نہ لاتا. یہ جو اللہ نے جو بروج بنائے ہیں نا، جی سر، یہ وسمائی ذات البروج، یہ بیسیکلی اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. لیکن چونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ اس کو عمل کرنا یہ کوئی واجب یا دین کا حصہ نہیں بنتا ہے. جی سر، ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دین کا حصہ ہو. اس کو ہم جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ دین میں ہے. اس کو ماننا ہے مان لیں، سائنس ہے، آپ کر سکتے ہیں کر لیں، نہیں کر سکتے نہ کریں. ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہے نہیں. بالکل، جو آپ جانتے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں. لیکن چمگادڑ کو فرض کیا سورج نظر نہیں آتا، بلکہ فرض نہیں کیا حقیقت میں نظر نہیں آتا. تو چمگادڑ جو ہے وہ یہ اگر دعویٰ کرے کہ میں جو ہے وہ سورج کو دیکھ نہیں سکتی اس لیے نہیں ہے، تو ماننے کا کون؟
हवा भी तो नहीं दिखती सर, बहुत सारे ऐसे सर अक्ल भी तो नहीं दिखती, बिल्कुल अक्ल भी तो नहीं दिखती, वो तो नहीं है, रूह भी तो नहीं दिखती, नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि जी हम मटेरियल्स को देखते हैं, नॉन मटेरियल्स को नहीं देखते, नहीं देख पाते। ठीक है। मटेरियल्स जो हैं हमारे वो हम उसको देखते हैं। तो इसी तरह इंसान के जिस्म के अंदर रूह है ना, इस तरह एक और इल्म है फिजियोलॉजी और दूसरा है फिजियोनॉमी। फिजियोलॉजी इंसान की जिस्म के सारे फिजिकल ऑर्गन्स, कितनी हड्डियाँ, कितनी वेन्स, कहाँ पे क्या जा रही, दैट इज़ द फिजियोलॉजी। और फिजियोनॉमी इसी के जो है वो नॉन मैटर इम्पैक्ट्स का बयान है, ठीक है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी जो है वो इसी आसमान के जो होराइजन में नॉन मैटर इम्पैक्ट्स हैं उसको पढ़ने का नाम है, और जो मटेरियल इम्पैक्ट है उसको पढ़ने का नाम एस्ट्रोनॉमी है, इल्म फल्कियात है। सूरज जो है वो अगर विटामिन डी प्रोड्यूस करता है, स्किन बर्न कर सकता है, सूरज करीब आ जाए तो मौसम बदलते हैं, सूरज दूर चला जाए तो सब्जी जो है वो सर्दियाँ आ जाती हैं। इसी तरह अगर जो कायनात के बनाने वाला खालिक है उसका इम्पैक्ट नहीं हो सकता। सूरज अजराम फल्की है, चाँद समुंदर को खींचता है, 30 फुट तक खींच सकता है, जवार भाटा पैदा करता है। तो क्या वो चाँद की एनर्जी आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन से रिएक्ट करके आपके सोचने समझने की 90% हिस्सा तुम्हारा भी पानी है, आपकी सोचने समझने की सलाहियत। जब हम ये हमारे यहाँ ना असल में मिसकंसेप्शन है, जब ये कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि जी बस आपका जो बड़ा अच्छा टाइम हो गया और पैसे आ जाएंगे और ये कर लेंगे, तो इसका मतलब ये यकीनन नहीं होता कि आसमान से फरिश्ते उतरेंगे बोरियां लेके कि लो भाईजान ताड़ा जो है ना वो शुरू हो गया, राजयोग जाओ मौजा करो, नहीं होता। आपका विजन बेहतर हो जाएगा, आपकी लक बेहतर हो जाएगी, आपको ऑप्शन नजर आनी शुरू हो जाएंगी, आपके फैसले बेहतर हो जाएंगे, आप अच्छा कमा लेंगे, आपका गुड टाइम है। एस्ट्रोलॉजी को असल तो आपके फैसले बेहतर हो जाएंगे, ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स। अच्छा, अब एक और चीज़ जिसके ऊपर जो है ना वो हमारा ये तकदीर जो है इसके ऊपर, ये हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी आप अल्लाह के बनाए हुए जो है वो इल्म गैब में जो है वो इम्पैक्ट डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये इल्म गैब उतना ही इल्म गैब है जो मैं चूँकि समझ नहीं आता जितना महकमा मौसमियात वालों का है। अगर वो हवा के दबाव को, हवा की मूवमेंट को, समुंदर को पढ़ने के बाद कई महीने तक का आपको मौसम का हाल बता देते हैं, तो इसी तरह जब हम एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ते हैं जो अल्लाह ने बनाए हुए हैं तो उसके मुताबिक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इल्म गैब मेरे ख्याल में जो डिस्कवर नहीं हो सकता ना वो इल्म गैब है, जो डिस्कवरेबल है ना वो अल्लाह ताला ने आपको एक्सेस दे दी है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इल्म गैब अल्लाह आपने देखा है, सबसे बड़ा गैब तो अल्लाह है, तो ठीक है, तो उसी गैब पे तो आपने ईमान लाना है, आपके ईमान का हिस्सा है, ठीक है। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन ने फरमाया कि अल्लाह को मानो, अल्लाह ये है, हमने देखा भी नहीं मान लिया, हमें समझ भी नहीं आता मान लिया, तो सबसे बड़ा गैब तो वो है, बेशक बेशक, तो उसके ऊपर ईमान है। और बाकी चीज़ों के ऊपर हम लड़ते हैं कि पता नहीं है कि नहीं है, ठीक है। इसको जब आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे ना तो आपको समझ आएगी कि हाँ जी ये चीज़ें हैं। यानी 1400 साल पहले मर्सिडीज़ तो नहीं होती थी, नहीं 1400 साल पहले होंडा टोयोटा भी नहीं होती थी, तो आज हम तहव्वुल के ज़रिए ऊँटों की बजाय गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना। आज हम दुनिया के कंटेम्प्रेरी नॉलेज से, दवाइयों से फ़ायदा उठा रहे हैं ना, उस वक्त तो ये दवाइयाँ भी नहीं थी। मतलब अगर हम ये बात कहें, मैं सिर्फ इल्म में बात कर रहा हूँ, मैं ही जानना चाह रहा हूँ कि ये किस हद तक मुस्तनद होता है। मैं इसको बता, ऑथेंटिसिटी इसकी क्या है? ऑथेंटिसिटी जो है उसकी ये है कि हम एक बच्चा सर माजरत एक हमारे एक पर सेकंड हजारों बच्चे पैदा हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, उनकी नसीब एक जैसी होगी? बिल्कुल 100% नहीं। अल्लाह ने हर इंसान को यूनिक बना के भेजा, आपके फिंगरप्रिंट्स तक तो एक जैसे नहीं हो सकते, हत्ता कि आपके पास जितने दुनिया में ज़ीब्राज हैं उनकी लाइनें एक जैसी नहीं हो सकती, तो आप कोला बियर्स के जो हैं वो फिंगरप्रिंट्स तक तो सेम नहीं हो सकते। तो अशरफुल मखलूक़ात को आप कैलकुलेट करेंगे कि जी वो उस पैरामीटर में होगा, नहीं सर, इसमें हम सेग्रीगेट करते हैं क्योंकि हमारे पास सेग्रीगेट करने के यही फार्मूले हैं। गिनती होगी तो 9 तक होगी, सियारे होंगे तो बुर्ज होंगे तो 12 तक होंगे। ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, हमने उसको सेग्रीगेट करना है। अब यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा तफसील से एक बात बयान करना चाहूँगा, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा।
یہ جو تقدیر ہے نا جس کے بارے میں ہم مسکنسیپشنز کا خیال کر اس کے 2 حصے ہیں. 3 حصے. تقدیر کے 3 حصے ہیں. 3 کیونکہ اللہ کا عدد 12 2 + 1 3. تھرڈ ڈائمینشن بھی اسی میں آتی ہے. قرآن پاک میں بھی 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے کہ ایک وہ مان لیا, ایک نے نہیں مانا, اور ایک وہ جو تذبذب کی حالت میں تھے. ٹھیک ہے, 3 طرح کی ڈائمینشنز کا ذکر ہے. انسان کے اندر بھی 3 ہیں, دا باڈی, دا سول, دا اسپرٹ. پھر کبھی زندگی رہی تو باڈی سول اسپرٹ کے اوپر بات کروں گا کہ یہ ہوتی کیا ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہے, اس کے اوپر کبھی زندگی رہی تو بات کریں گے. فی الحال یہ بات دوسری طرف نکل جائے گی. اللہ کا عدد ہے 12, 2 + 1 + 3. ٹھیک ہے, تو یہ جو ڈائمینشنز ہیں یہ تقدیر کی بھی 3 ہیں. تقدیر معلق, تقدیر ازل, تقدیر مبرم. تقدیر معلق آپ سمجھیں کہ یہ ایسے کام کرتی ہے جیسے جو ہے وہ آپ ورک شیٹ کے اوپر کام کرتے ہیں, تو ورک شیٹ کے اوپر ہم جو ہے وہ ہمارے پاس 10 ملین آپشنز ہوں تو ہم اس کو 10 ملین کے اندر کھیل سکتے ہیں, 10 ملین اینڈ 1 نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اللہ نے ہمیں ایک اسپیکٹرم دے دیا جس کے ساتھ اس نے آپشنز لگا دیں. اب ہمارے ہاتھ میں یہ دے دیا کہ ہم اس میں سے بہتر آپشن چوز کر کے زیادہ بہتر طور پہ کام کر سکتے ہیں. یہ ہے تقدیر معلق کا فارمولا. نوح علیہ السلام اپنے نبی ہوتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں, نہیں بدلتی. ابو جہل کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں, پتھر نہیں بدلتا. چاند اس کے سامنے ٹوٹتا ہے, ستارہ اس کے سامنے زمین پہ آتا ہے, سورج اس کے سامنے پلٹتا ہے, جو ہے ایک دن میں درختوں پہ جو ہے وہ پھل لگتے ہیں اسی کے سامنے, لیکن اس نے نہیں ماننا تھا, نہیں مانا. ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز یہاں پہ ایک بڑا لطیف سا جملہ, میں یہ شاید ہٹ کے اس ٹاپک سے ہوگا لیکن یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں. ابو جہل صرف ایک پرسنالٹی نہیں ہے, ابو جہل ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے. جب ہم سب کچھ سوچتے سمجھتے جانتے بوجھتے بھی حقیقت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں صرف اپنی ایگو کی وجہ سے, تو ہم ابو جہل ہوتے ہیں. ابو جہل کا دل مانتا تھا کہ یہ اصلی نبی ہے. اگر نہ مانتا ہوتا تو جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا تھا کہ بلال جا کے گٹھلیاں لگا دو اور صبح ان میں کھجوریں لگی ہوں گی, تو وہ رات کو جا کے سو جاتا, وہ ساری رات گٹھلیاں کو نکالتا رہا. ابو جہل کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے کے اوپر یقین تھا, لیکن اس کے اندر کی بدبختی اس کو دین کی طرف آنے نہیں دے رہی تھی. یہ تقدیر ازل ہے. یہ آئیڈیالوجی ہمیں مرواتی ہے. ہمارے ہر شخص کے اندر جب ہم سامنے کسی چیز کی حقیقت سمجھتے ہوئے بھی نہیں مانتے تو پھر ہم بھی ابو جہل ہیں. ابو جہل پرسنالٹی بھی ہے, ابو جہل آئیڈیالوجی بھی ہے. جب ہم سارا کچھ سامنے دیکھ کے بھی نہیں مانتے. اب آ جاتے ہیں واپس اسی ٹاپک پہ. ہم صرف اور صرف تقدیر کے 3 حصے پہ کام کر سکتے ہیں, اور اس میں بھی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں, وہ خدا کے علم کے مطابق اس نے جو دیا ہے. دیکھیں اب میں بات کروں, ٹو ایرز ہیومن. اللہ کا بنایا ہوا سسٹم بہت مضبوط ہے. اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم میں کوئی کمی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کا بنایا ہوا سسٹم بہت زیادہ مضبوط ہے, لیکن میرے پڑھنے میں غلطی ہو سکتی. میں نے تو اپنے علم ڈائگنوز کرنے میں غلطی ہو سکتی. میں نے تو اپنے علم کے مطابق اپنی اوقات حیثیت کے مطابق اس کو انرجی پیٹرنز کو پڑھنا ہے نا. اصل تو ٹھیک ہے, وہ چینج بھی ہو سکتے ہیں, کچھ اور بھی چینج ہوتے ہیں سر, چینج ہوتے ہیں 100% ہوتے ہیں, لیکن میں نے اصل میں اپنی اوقات حیثیت کہ میں کوئی کسی چیز کو بھول سکتا ہوں. میں نے کوئی آپشنز نہیں پڑھی, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس علم میں کمی ہے. ہاں بالکل, اس علم میں کمی نہیں ہے. اللہ کا بنایا ہوا سسٹم بہت مضبوط ہے, بہت پرفیکٹ ہے. امپرفیکشن از آل مائن. وہ جو نیچے نے کہا تھا مائی امپرفیکشن میکس می ہیومن, میری امپرفیکشن مجھے انسان بناتی ہے. انسان امپرفیکٹ ہے. میں کبھی بھی یہ کلیم کر ہی نہیں سکتا کہ جی میں نے کہا ہے تو یہ ہوگا. میری اوقات حیثیت کیا ہے, میں کون. میں نے تو اللہ کے انرجی پیٹرنز کو پڑھا. اب جیسے محکمہ موسمیات والے ہوا کے دباؤ کو چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جی فلاں طوفان ہے, یہ اتنے بجے اتنے وقت پہ فلاں کوسٹل ایریا کو ہٹ کرے گا, طوفان راستہ بدل لیتا ہے. آپ محکمہ موسمیات والوں پہ کیس کرتے ہیں کہ جی تسی کیا سی کہ اتنے طوفان آئے گا, اسی سامان سنبھال لیا, ہوں طوفان نہیں آیا.
خدا کے ٹھیک ہے راز ہے خدا کو. محکمہ موسمیات والے کلیم ہی نہیں کر سکتے. تو وائی وی, ہماری اوقات حیثیت کیا ہے کہ ہم کلیم کریں کہ جی صبح یہ ہو جائے گا؟ کیوں؟ ہمارا کام اس کو پڑھ کے گائیڈ کرنا ہے اپنی اوقات حیثیت کے مطابق. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, ایسٹرالوجی پہ بات چلی ہے تو آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا, تو میں چاہوں گا کہ اس ٹائم کو نا ہم پراپرلی یوٹیلائز کر سکیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ 2025 میں کوئی 2 بروج جن کا بہت عروج آنے والا ہے اور جو مصیبتوں سے نکل جائیں گے. سب کا آتا ہے سر. کوئی ایسی 2 اسپیشل جن پہ بہت کرم میں آپ اللہ کو بتاتا ہوں. یہ جو 4 ایلیمنٹ ہے نا, ارتھ وینڈ فائر واٹر, ان کو پڑھنا شروع کر دیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں. یہ جو 4 ایلیمنٹ ہیں یہ بیسیکلی پوری دنیا میں بائی اینڈ بائی رول کرتے ہیں. جی سر. یعنی آپ نے 90s سے پہلے دیکھا ہو, اتنے بڑے مطلب لیڈرز تھے, جتنے بڑے جو ہے وہ بیوروکریٹس تھے, جتنے بڑے آفیسرز تھے, وہ زیادہ تر وہ تھے جن کے نام میں فائر ہے, جن کے نام یا جن کی ڈیٹ آف برتھ فائر ہے, یا جن کی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح وہ فائر سے ریلیٹڈ ہے. یہ عروج 12 سے 18 سال تک رہ سکتا ہے. اللہ کی مرضی, وہ 12 سال بعد بدلتے یا 18 سال بعد بدلتے, بدلتا ضرور ہے وہ. زیادہ برا وقت بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہے سر. 12 اور 18 نہیں, کسی وقت اللہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اٹ آل ڈیپینڈس. یعنی ایک بندہ ہے, اس کے اوپر برا وقت چل رہا ہے, وہ روکتا ہے کہ مالک میرا بڑا برا حالت کر دے, 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بدل جاتا ہے, ساری انرجی راستہ بدل لیتی ہے. یہاں پہ ایک آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں سر, یہ لوگوں کو سمجھ بات کی ہے سر آپ. یہ میں جاننا چاہوں گا کہ انسان اپنے حالات کو خود ہی بدل سکتا ہے, بالکل بدل اللہ کی سکتا ہے. مدد کے ساتھ. اللہ نے بیسیکلی اللہ نے بدلنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو کلینز کرنا ہے. میں ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں اور ایک مولا کائنات کا واقعہ سناتا ہوں اسی ضمن میں جو مجھے سمجھ. میں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سیکھا ہے. تو میں ایک دفعہ ایک جنک یارڈ میں تھا, تو وہاں پہ نا پرانی گاڑیاں جو ہیں وہ پڑی ہوئی تھی. جی سر. اور وہاں ایک بہت بڑا ریسائکلر لگا ہوا تھا. تو وہ جنک یارڈ کا جو مینیجر تھا وہ گورا بابا, میں نے اتنے لائق گورے بابے یا اتنے لرنڈ گورے بابے کام دیکھے. وہ مطلب عام سا تھا, وہ ایک جنک یارڈ کا مینیجر ہی تھا نا, اور تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ کوئی بہت بڑا اسکالر یا کوئی تھنک ٹینک تو تھا بھی نہیں. لیکن اس بندے کی باتیں مجھے بڑی سمجھ, بہت کمال کی. اس نے ایک چیز مجھے کہی تھی. تو میں نے اسے پوچھا, جان اس کا نام تھا, کہ جان دس از دا ریسائکلر اینڈ وائی دیز رسٹی کارز آر ہیئر. تم نے ان کاروں کو کیوں نہیں پھینکا, یہ کاریں جو ہیں یہ رسٹی یہاں پہ یہ کیوں نہیں ریسائکلر میں ڈالی؟ وہ ریسائکلر تھا بہت بڑا, وہ گاڑی میگنیٹک کرین تھی, وہ آتی تھی گاڑی اٹھاتی تھی ریسائکلر میں ڈال دیتی تھی. ریسائکلر اس کو وہ کرش کر کے پلاسٹک علیحدہ کر دیتا تھا, لوہا علیحدہ ہو جاتا تھا. وہ ایک اس کے اندر ایک پوری ایک کنویئر بیلٹ تھی, جیسے وہ علیحدہ وہ پارٹس وہ اس میں سے وہ علیحدہ وہ ریسائکلر میں چلی جاتی. تو وہاں کچھ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں. تو میں نے اس کو کہا, جان یہ کیا ہے؟ تو نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں یا دکھاؤں؟ میں کہا مجھے دکھا دے. اس نے وہ الیکٹرک کرین آن کی, میگنیٹک کرین آن کی, اس نے ایسے کر کے وہ گاڑی اٹھائی, اور وہ تھوڑا سا اٹھایا تو گاڑی گر گئی. تو مجھے کہتا دیز آر رسٹڈ, دیٹس وائی دے آر ہیئر. یہ زنگ لگی ہوئی تھی انہیں. اور اب یہاں سے یہ اس نے مجھے کہا, اور پھر میرے ذہن میں جو چیز آئی کہ انسان رسٹڈ ہے, اللہ کا نور موجود ہے, ٹھیک ہے, انسان کے اندر زنگ ہے, اس نے اپنے زنگ کو صاف کرنا ہے, اللہ کے نظام کو نہیں بدلنا, اپنے آپ کے اوپر کام کرنا ہے, اپنے آپ کو کر لیں. وہ میگنیٹک پاورز موجود ہیں, وہ میگنیٹک کرین ہے, وہ خود آپ کو اٹھائے گی, آپ کو ریسائکل کر دے گی, آپ کی زندگی کے سارے مسئلے حل کر دے گی. لیکن if you are not connected to the God, if you are not going towards the God, آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو حدیث قدسی کے لفظ ہیں, جو ہمیں بھول جاتا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں, جو ہمیں بھول جاتا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں. تو یہی اللہ کا نظام ہے. آپ اللہ کو یاد کریں, یہ ستارے خود راستہ دیتے ہیں. دوسرا میں نے آپ کو مولا علی کا واقعہ, اگر اس علم میں سگنیفیکنس نہ ہوتی, مولا کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ ذاتیں ہیں جو ان سارے علوم سے ماورا ہیں. یہ علوم ان کے لیول کے بھی نہیں ہیں, وہ ان سے بہت اوپر کی پرسنالٹیز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کی سگنیفیکنس خود بھی دکھائی. خیبر کا دن جو ہے وہ نجومی جو یہودیوں کے تھے, ہے تو پاورفل, وہی نجومی تھے نا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور تمہاری جو ہے وہ حکومت ختم ہوگی. اس نے بچے مروانے شروع کر دیے. وہی نجومی تھے نا جس نے کسرا کو بتا دیا تھا یہ جو تیرے محل کا دروازہ, یہ جو کنگرا گرا ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا دین آ گیا جو فارس کو فتح کرے گا.
بالکل ٹھیک ہے. وہ جو اس کے جو ہے وہ 17 کنگرے گرے تھے تو اس نے کہا تھا 17 بادشاہ بڑا لمبا ٹائم ہے. وہ چند سالوں میں وہ 17 بادشاہ ہو کے گزر گئے. یہ قدرت کا نظام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو سسٹم ہے یہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول کا نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم نے یہ علم آپ کو نہیں دیا، نہ یہ آپ کے لائق ہے. سورہ شعراء کی آیت ہے تو یہ آپ کے لیے نہیں ہے، نہ ہی یہ آپ کے لائق ہے. تو یہ بھی علم ایسا ہی ہے کہ جو سرور انبیاء کے لائق نہیں ہے. لیکن جب خیبر کے دن میں مرہب کے نجومیوں نے یہ مسلمانوں کے لشکر میں یہ بات پھیلا دی کہ آج کا دن تو مسلمانوں کی شکست کا دن ہے اور آج کے دن تو یہ جنگ جو ہے یہ فیصلہ ہوگی اور جنگ جو ہے وہ یہودیوں کے حق میں ہوگی، آج آخری دن ہے. مولا کائنات کہتے کہ میں اس نظام کو جو ہے وہ ویسی کی تیسی، میں مدینہ العلم ہوں، میں وسیع رسول ہوں، میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہوں، میں ان کا وزیر ہوں، میں ان کا بھائی ہوں، آئی کین چینج ایوری تھنگ. وہ کہتے ہیں ایسی تھی تیسی ہے. لیکن مولا نے ایک کر کے دکھایا. آپ نے علم پتھر پہ گاڑا اور ستاروں نے راستے بدل لیے. اور جیسے ہی وہ پتھر علم میں گڑتا چلا گیا، وہ پتھر میں علم جو خیبر کا وہ گڑتا چلا گیا تو ستارے راستے بدلتے گئے. اس کے تھوڑی دیر بعد وہ جو مرہب کے نجومی تھے انہوں نے دیکھا تو پورے ستاروں کی تمام چالیں بدلی ہوئی تھی. وہ بھاگتا ہوا نیچے آیا. اس نے مولا علی سے پوچھا کہ یہ کیا کیا ہے؟ تو مولا علی اس کو کہتے کہ یہ میری مرضی ہے، یہ مشیت اللہ کی مشیت ہمارے ارادوں سے چلتی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کائنات کے ڈکٹیٹریز ہیں وہ اس کو پورے کو جب چاہیں جیسے چاہیں بدل لیں. ہماری اوقات حیثیت کیا ہے؟ اسی چیز میں پوچھنا چاہوں گا کون سے 2 بروج ایسے ہیں جو اب آ جاتے 2025 میں بڑے کامیاب ہوں گے؟ سر اس وقت جو ہے نا وہ 2 ایلیمنٹ کی بات کر لیتا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں 2 بتاؤں گا نا تو باقی 10 جو ہے نا وہ مجھے کہیں گے کہ ساڈا ہوگا سب کے لیے اچھا. میں 2 ایلیمنٹ ٹاپ کر رہے ہیں اس وقت. ایئر اور واٹر کے ایلیمنٹ دونوں عروج پہ. پوری دنیا میں جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جتنے ایئر کے لوگ ہیں، ٹرمپ از ایئر، رچرڈ از ایئر. یہ سیجیٹیریس ہوتے ہیں کیا؟ وہ کون سے؟ یہ اس کے نمبرز، اس کی ایلیمنٹس ہیں. اچھا ایلیمنٹس، میں ان کے ناموں کے مطابق بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ پوری دنیا میں اس وقت جو انرجی ویو چل رہی ہے وہ ہوا اور پانی کے لوگ ہیں جو عروج کر رہے ہیں. ویسے اس وقت جو بہترین سٹار جو بہت زیادہ آپ نے بار بار پوچھا تو سیجیٹیریس، اس کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. ایریز کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. ایریز کی تو 60 سے نہیں شروع، ایریز کا کچھ بھی نہیں شروع سے. ایریز کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. ڈبل رائز بن رہا ہے اس سال میں. اپریل میں بھی بنے گا، اگست میں بھی بنے گا. یو ول سی اٹ. میں پھر کہتا ہوں کہ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جی، میرے تو کوئی اعتبار نہ کرنا. ٹھیک ہے. یہ نالج ہے، ہم نے تو علم ہے، کر سکتے ہیں. علم ہے سر. اللہ تعالیٰ اس کو چاہے چینج بھی کر سکتے ہیں، مرضی اس کی. دیکھو نا جی وہ ساڈے وہ پنڈاں دے وچ ایک روایت ہے کہ جی ساڈا کام ہے ویاہ دینا، وہ راہ جاندے بیوہ ہو جائے ساڈا کا. انرجی تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے سر. ہم نے تو اللہ کے بنائے ہوئے انرجی پیٹرنس کو پڑھنا ہے، اس کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق رائے دے دینی. بالکل ایسے وہ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی اس کے بارے میں. لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہے نہیں، بالکل موجود ہے. علم موجود ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور وہ کائنات کی وہ کتاب ہے جس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے اس علم کا ذکر کیا ہوا ہے. جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور بڑی مستند، جس کے اوپر جو ہے امام غزالی نے بڑا کام کیا ہے، ابن ماجہ نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے. العلم و علمان، کہ علموں میں سے 2 علم بہت بڑے ہیں. اجل العلمان، کہ علموں میں سے 2 علم یا جو ہے وہ 2 علم ہیں. علم الابدان و علم العادات، اور ایک اور جگہ علم الادیان و علم العادات. نمرولوجی اور یا علم اعداد یا علم الابدان، جسم کا، میڈیسن کا نالج، 2 بڑے علم. یا ایک اور حدیث ہے جس میں علم الادیان دین کا علم اور اعداد کا علم، علموں میں سے 2 بڑے علم ہیں. اور مدینہ العلم خود فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے. تو یہ کتنی بڑی طاقت ہو سکتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے سر. تو آپ کے نزدیک ایریز اور دوسرا کون سا؟ سیجیٹیریس. ان کے لیے ذرا بہتر ٹائم ہے. ویسے میں نے ذکر کیا تھا کہ اس وقت جو کنجکشنز بن رہی ہیں
تو سٹارز آپس میں فارم کرتے ہیں انرجیز. کائنات کا نظام اپنے ہی آربٹس کے اوپر دوڑ رہا ہے, بالکل اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. بعض اوقات وہ دوڑتے ہوئے ستارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ لمحوں کے لیے, کچھ دنوں کے لیے, کچھ ٹائم کے لیے آ جاتے ہیں, تو ان کی انرجی ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. لوگوں کی رہنمائی کے لیے, ان کی ہیلپ ہو سکے, بیکاز یہ نالج ہے, ہم تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج بتا سکتے ہیں. تو وہ کون سے ایسے 2 بروج ہیں جو وفادار ہوتے ہیں, اور وہ کون سے ایسے 2 بروج ہیں جو ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں؟ سر یہ اصل میں سچی بات بتاؤں تو یہ جو آپ کوشچنس کر رہے ہیں نا, یہ مجھے جب تک میں اس کو مکمل ریسرچ نہ کر لوں تب تک میں نہیں بتا سکتا.